زندگی میں تمہیں مکمل جنت نصیب ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر صبر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور صبر کرنے والا مشکل حالات میں بھی زیادہ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بعض لوگ غریب ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور ان کے اندر بے صبری پائی جاتی ہے، ان کے حالات جب بدلتے ہیں تب بھی ناخوشی رہتے ہیں۔ اچھا کھانا مل گیا تو اچھے مکان کے لیے بے چین ہو گئے، اچھا مکان مل گیا تو اس سے بڑے محل کے لیے بے قرار ہو گئے۔ ہر وقت دل میں ایک کھجلی سی رہتی ہے کہ کچھ ہے کمی جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، اور یہ بے قراری ان کو ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے۔ لیکن بعض ہیں جو روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہوں تو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر خدا کا شکر کرتے ہوئے کھاتے ہیں اور لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی، کیونکہ ان کے اندر صبر کا مادہ پایا جاتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں واقعتاً وہ سوکھی روٹی بھی زیادہ مزہ دیتی ہے بنسبت اس امیر کی مرغن روٹیوں کے جو بے صبر ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو موسم بیان کیے ہیں اس دعا کی کاشت کے اور اس کے پھل لانے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں ان کا حق ادا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کے فضل سے کیسا پاک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، ان کو جو بالا جنتیں نصیب ہوں گی، 2 منزلہ مکان نصیب ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے صبر سے کام لیا ہے، جو کچھ ملا اسی کو جنت بنا لیا اور خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ اس کے بدلے خدا تعالیٰ جو ان کو دوسری دنیا میں جنت دے گا وہ دائمی ہوگی۔ یہاں حسنت مستقرم و مقامہ میں میرے نزدیک مستقر سے مراد دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے، اور مقامہ سے وہ آخری دائمی قیام گاہ ہے جو جنت میں نصیب ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عارضی طور پر دنیا میں خدا کی رضا کی خاطر اپنے گھروں میں جنت تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی پاک تبدیلیوں کی وجہ سے واقعتاً ان کو دنیا میں بھی ایک جنت عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ جنت تو مستقر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، جیسے موسمی پرندوں کا گھر ہو۔ لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے ایک دائمی جنت بھی بنا رکھی ہے جو ان کا آخری مقام ہے، اور وہ بہت بلند تر ہے اس جنت سے جو اس دنیا میں انہوں نے پائی ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، خوب ان کو اچھی طرح سمجھا دو کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے جس طرح کے دعا کا حق ہے تو پھر خدا کو تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعا کو اس طرح نہیں کرتے، اس دعا کا حق اس طرح ادا نہیں کرتے جیسا بیان فرمایا گیا ہے، وہ لاکھ کوشش کر لیں خدا کی مدد کے بغیر ان کی دنیا کی زندگی سنور نہیں سکتی، اور جس کو دنیا کی جنت نصیب نہیں ہوگی اس کو آخرت کی جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ مسلسل نصیحتوں کے باوجود آئے دن ایسی خبریں سنتا رہتا ہوں ایسے خاندانوں کے متعلق جن کو میں جانتا ہوں دونوں طرف سے، کہ اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے یا چھوٹی نظر کی وجہ سے آپ بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی عذاب بنا دیا، اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے جنت کی تعمیر نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے ایسی بنیادیں کھڑی کر گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آئندہ گھروں میں بھی ان کے لیے جہنم بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج آنکھیں کھول کر ان آیات کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں جو ہم پر پڑھی جاتی ہیں، اور اندھوں اور بہروں کی طرح ان سے سلوک نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی جنت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی، اور آخرت کی جنت بلند تر اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔